يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ اللہ پاک کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اللہ کے مبارک کلام کی باتیں سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا آخرت میں ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اس کتاب کا نام ہے قرآن ہے۔ بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس کا قرآن ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میری طرف وحی کیا گیا اس قرآن کو تاکہ میں لوگوں کو ڈراؤں، اور یہ کتاب جس کے پاس پہنچے سب کو ڈرائیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اس کا نام اللہ پاک نے قرآن رکھا ہے۔ اس قرآن کا نام فرقان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے۔ نزل الفرقان، ہم نے نازل کیا ہے الفرقان۔ فرقان کہتے ہیں وہ کتاب جو کفر اور اسلام کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، جو کتاب، جو قرآن ہدایت اور گمراہی کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو، جو کتاب اچھے راستے اور برے راستوں کے درمیان میں فرق کرنے والی ہو۔ فرمایا اس کتاب فرقان کو تم پڑھو تاکہ تمہیں صحیح بات سمجھ میں آ جائے، صحیح راستہ سمجھ میں آ جائے۔ اس کتاب کا نام تذکرہ ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، ان ہذہ تذکرہ، تذکرہ کا مطلب ہے یاد دہانی ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کے سامنے جو عہد و پیمان کیا ہے، جو پرومس کیا ہے، اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نازل کر کے تمہارے اس عہد و پیمان کو یاد کراتا ہوں۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ قرآن تمہارے لیے یاد دہانی ہے، یاد دلاتا ہے تمہارے وعدے کو۔ اس قرآن کا نام رحمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس کو فرمایا تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ، یہ کتاب تمہارے لیے بیان کے طور پر نازل کی تاکہ تم اس سے ہدایت پاؤ، ورحمہ، اور رحمت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ یہ قرآن کریم جو آدمی پڑھے گا اللہ کی طرف سے اس کو رحمت مل جائے گی، اللہ اس پر رحمت کو برسائے گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم تو بالکل رحمت والا ہے، بالکل رحمت والا ہے۔ جیسے آسمان سے بارش پر گرے، برسے، آپ اپنے پوٹ کو ایسے رکھ دو، اوپر سے بارش برسے گی، وہ دش بھر جائے گا۔ اسی طرح فرمایا تم تمہارے دل کو سیدھا کر دو اور پھر قرآن کو پڑھو، انشاءاللہ قرآن کی رحمت اور برکتیں تمہارے دل میں اترنا شروع ہو جائے گی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن کریم ہدایت ہے، اس کا نام ہدایت ہے۔ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، یہ قرآن کریم، اس کا نام قرآن کریم کے اندر فرمایا روح ہے، روح۔ وَأُوحِيَ، قرآن کریم کے اندر فرمایا روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے آپ کی طرف روح کو نازل فرمایا ہمارے حکم سے۔ جیسے
آدمی کے بدن کے اندر، جاندار کے بدن کے اندر روح داخل کر دی جائے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے، روح نکال لی جائے تو مردہ بن جاتا ہے، ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح تم اس قرآن کریم کے اندر کو اپنی زندگی میں لے آؤ گے، تمہیں روح مل جائے گی، تمہارے روحانیت یعنی دل کو تازگی مل جائے گی، دل کو روحانیت مل جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا نام نور ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کی طرف نور کو نازل فرمایا، نور کو نازل فرمایا۔ نور کا مجازی معنی تو روشنی ہے، جیسا کہ روشنی میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرمایا جو آدمی قرآن کو پڑھے گا، عمل کرے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، اللہ اس کو روحانی روشنی نصیب فرمائے گا، پھر یہ دنیا میں بھی اس کو حلال اور حرام کے اندر روشنی مل جائے گی، شک و شبہات کو دور کرنے والی روشنی مل جائے گی، ضلالت اور گمراہی کو اور تاریکی کو دور کرنے کے لیے روشنی مل جائے گی۔ پھر آدمی مر جائے گا، قبر میں قرآن اس نے روشنی بن جائے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں روشنی بن جائے گی، اور پرصراط کے اوپر بھی یہ قرآن اس کے لیے روشنی بن جائے گا۔ اس کا نام نور ہے، اللہ جو اس پڑھے گا اس کو نور عطا فرمائے گا۔ اس کا نام شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا تاکہ یہ قرآن کریم آپ کے لیے شفا والا بن جائے۔ ایک ظاہری شفا ہوتی ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا علاج کرنا پڑتا ہے، تو جا کر اس کو کچھ شفائیں ملتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح باطنی شفا بھی ہوتی ہے۔ آدمی جب روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے، غیبت میں، حسد میں، برائی میں، تکبر میں، ہر قسم کی روحانی جتنی بیماری ہے اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے اس کو روحانی شفا نصیب فرماتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کو ابن ماجہ شریف نے بھی نقل فرمائی، فرمایا علیکم بالشفاعین، علیکم بالشفاعین، تم اپنے لیے دو شفا کو لازم پکڑو، دو شفا کو۔ اس میں فرمایا ایک تو شہد ہے، ہنی ہے، ہنی بھی شفا ہے، جو آدمی ہنی پیتا ہے قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یخرج من، اللہ فرماتے ہیں یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، یہ ہنی بھی ہے، مختلف جگہ پر جاتی ہے اور جا کر رس اور جوس کو لاتی ہے، اور جمع ہو کر سب کے سب ایک قسم کا ہنی بناتے ہیں۔ دیکھو اللہ پاک نے ان کے اندر ایسی قوت رکھی ہے کہ وہ پی کر آتی ہے۔ ہم اگر پانی پیے تو وہ پانی بالکل ویسا کہ ویسا نہیں نکلتا ہے، وہ کروا بن جاتا ہے، ہم اگر وامٹ کر دے تو کروا بن جاتا ہے، لیکن ہنی بھی میں اللہ پاک نے وہ قدرت رکھی ہے کہ جس درخت پر جاتی ہے، جوس کو پیتی ہے، اس کو لے کر آتی ہے، پتے سے ہو، درخت سے ہو، فروٹ سے ہو، یا گلاب کے پھولوں سے ہو، یا اور قسم کے فلاور سے ہو، وہ لاتی ہے، پھر اپنا وہ جوس کو نکالتی ہے۔ اللہ اس کو کتنا میٹھا بنا دیتے ہیں۔ بلکہ جو کیڑے مکوڑوں کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی اس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہنی بھی یعنی شہد کی مکھی اندر اللہ پاک نے وہ سمجھ رکھی ہے کہ ہر وقت وہ پاکی کے اوپر بیٹھتی ہے، ناپاکی پر نہیں بیٹھتی ہے۔ اگر کوئی ناپاکی پر بیٹھ جائے تو ان مکھیوں کا ایک سردار ہے جس کا نام یعصوب ہے، یعصوب ہے۔ اس کو حیات الحیوان میں اور دوسری تمام کتابوں میں جس میں تحقیقات لکھی ہے کیڑے مکوڑوں کی، اس میں لکھا ہے کہ وہ یعصوب کو شکایت کر دی جاتی ہے کہ فلاں ہنی بھی، فلاں شہد کی مکھی فلاں ناپاکی پر بیٹھی تھی، تو اس کو بلایا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ مکھیوں کو گواہ بنایا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، کہ آپ نے دیکھا ہے۔ کچھ مکھیاں گواہ بن جاتی ہے، ہاں یہ ناپاکی پر بیٹھی ہے۔ جب اس کو قریب کر دیا جاتا ہے پھر اس کا سر یہاں سے وہ یعصوب جو مکھیوں کا سردار ہوتا ہے اس کا سر یہاں سے توڑ دیتا ہے۔ تمہیں پاکی پر بیٹھنے کا حکم ہے، ناپاکی پر نہیں۔ خود اللہ فرماتے ہیں اگر ناپاکی پر بیٹھے گی تو کیا ہوگا، ہنی کیسا بن جائے۔ اللہ پاک نے ان کو پاکی پر اور پھر یہ ہنی کو جمع۔ تو ایک اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیکم بالشفاء، دو چیزوں سے شفا حاصل کرو، ایک تو ہنی ہے جس کو خود قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے، اور دوسری قرآن کریم کے پڑھنے سے کہ آدمی قرآن کریم کو پڑھے، اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت سے اس کے لیے دلوں میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر اتنا کرو، اتنا کرو، اذکر اللہ
اذکر اللہ کثیرا یقال المجنون، تم اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو، قرآن کریم کو تم پر نازل کیا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ پچھلی کتابیں تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ تمام کی تمام کتابیں لکھ کر نازل ہوئی، آسمان پر لکھی گئی، اللہ پاک نے لکھی اور پھر انبیاء علیہ السلام پر اتاری ہے۔ قرآن کریم اوپر نہیں لکھا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا ہے، لیکن اس زمانے میں قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے تو یاد کرتے تھے۔ جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام آیت کو پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے، کبھی کبھی جلدی جلدی یاد کرتے تاکہ میں بھول نہیں جاؤں، میں قرآن کی آیت بھول نہیں جاؤں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا، تم جلدی جلدی قرآن کو نہ پڑھو، جلدی جلدی یاد نہ کرو، ہم آپ کو اس طرح یاد کرا دیں گے کہ آپ نہیں بھولیں گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، خود اللہ نے وعدہ کیا، پھر نبی کیسے بھول سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب بھی آیت نازل ہوتی یاد کر لیتے۔ اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے اور فتح الباری کی روایت، یعنی باتوں کو ملا کر کے میں آپ کے سامنے بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کو یاد کر لیا، منہ پر ازبر یاد کر لیا، یہاں تک کہ اس کو بار بار یاد کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آتا، جبرائیل علیہ السلام کے سامنے پورا قرآن پڑھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کا پورا قرآن سنتے تھے۔ جب انتقال کے 1 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کو ختم فرمایا۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا یاد کرا دیا کہ بھولنے والے نہیں۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ یاد کرو، اور اللہ پاک نے صحابہ کرام کو وہ میموری عطا فرمائی کہ وہ اپنے دادا پردادا کا تو نسب کیا، اپنے گھوڑوں کے نسب کو بھی یاد کر لیا کرتے تھے۔ میرا گھوڑا کا گھوڑا یہ کس طرح آیا ہے، پورا نسب ان کو یاد ہوتا تھا۔ ان کی میموری بڑی اسٹرانگ تھی، صحابہ کرام کو بھی یاد کرواتے تھے۔ صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتے کہ قرآن کے میننگ بیان نہیں کرتے تھے صرف، بلکہ قرآن کو یاد بھی کرواتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، یہ انصاری صحابی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی جو بھی آیتیں اترتی یہ فوراً لکھ لیا کرتے، یعنی اللہ کے رسول ان سے لکھواتے تھے۔ ابھی میں اس کو بیان کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر بڑی محنت کی، صحابہ کرام حافظ قرآن بن گئے، بڑی ایک جماعت ہے۔ علوم القرآن کتاب لکھی گئی، اس میں پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ صحابہ کرام اکثر حفاظ قرآن بلکہ زیادہ حفاظ قرآنی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ مولا ابی یمان، حذیفہ مولا ابی حذیفہ وہ بھی حافظ قرآن تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن۔ پوری ڈیٹیل کے ساتھ علوم قرآن میں اس بات کو نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تمام کے تمام حافظ قرآن بنتے تھے۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں جو بھی صحابی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے تھے، اللہ کے رسول ان صحابہ کو، انصاری صحابہ یا وہ صحابہ جو پہلے سے حاضر تھے مدینہ منورہ میں، ان کے سامنے بٹھا دیتے، ان کو قرآن سکھاؤ۔ بس جیسے ہی ہجرت کر کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں قرآن یاد کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس بٹھا دیتے تھے۔ یہاں تک اس بات کو مناہل القرآن میں نقل فرمایا، مناہل الفرقان میں نقل فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ کرام مسجد نبوی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر قرآن کو یاد کرتے تھے، ساتھ میں کبھی کبھی آواز اتنی زور سے ہو جاتی تھی، اللہ کے رسول فرماتے تھے آہستہ پڑھو کہیں مغالطہ نہ ہو جائے۔ خود ان باتوں کو نقل فرمایا۔ اس زمانے میں صحابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بیویاں مہر نہیں لیتی تھی، ڈاوری نہیں لیتی۔ فرمایا ہماری ڈاوری کیا ہے؟ عورتیں کیا کہتی تھی؟ ہماری ڈاوری یہ ہے کہ تم ہمیں قرآن سکھاؤ، ہماری ڈاوری تم قرآن سکھاؤ، قرآن کے معنی سکھاؤ۔ تو اس زمانے میں قرآن کریم کے یاد کرنے پر بہت محنت کی گئی، بہت محنت کی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اہتمام فرماتے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بھی نقل فرمایا، یہ بھی اہتمام فرماتے جب بھی خود زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے اوپر پسینہ پسینہ نکلنا شروع ہو جاتا، اور پسینہ جو ہے موتیوں کے قطرے کی طرح، موتیوں کی طرح قطرے گرتے تھے جب آپ ہوش میں آتے، یعنی وحی کا سلسلہ ختم ہوتا، وحی بند ہوتی، جبرائیل چلے جاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہوش میں آ جاتے، پھر فرماتے زید لکھو۔ پھر حضرت زید فرماتے ہیں کہیں ہڈی کے اوپر، کہیں درخت کے پتے کے اوپر، کہیں جو بھی چمڑا مل گیا اس کے اوپر، کپڑا مل گیا اس کے اوپر، میں اس آیت کریمہ کو لکھ لیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی، بک وغیرہ یہ سب کے لکھ لو آسانی کے ساتھ، اب تو بہت آسان ہو گیا، کمپیوٹر پر لکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ اس زمانے میں تو ہڈی پر، شانے کی ہڈی، بڑی بڑی ہڈیاں صحابہ کرام لاتے، اس پر قرآن کریم کی آیت کو لکھ لیتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے زید پڑھو، اب کیا لکھا آپ نے، پڑھو۔ زید بن ثابت فرماتے میں اس آیت کو پڑھتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، اگر اس کے اندر ادھر ادھر کوئی بات یا کوئی غلطی ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے اس طریقے سے، کیوں؟ خود اللہ نے وعدہ کیا ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ کے رسول یاد فرما لیا کرتے، کہا کیا لکھا ہے؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، بولو میں سنتا ہوں، اگر کوئی ادھر ادھر بات آپ نے لکھی ہے اس کو صحیح کر لو۔ اس طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے میں اکیلا نہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام کاتب وحی تھے، قرآن کی آیتیں لکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جب زمانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں قرآن اکثر لکھا گیا تھا، بلکہ لکھ ہی دیا تھا، لیکن الگ الگ جگہ پر تھا۔ آیتیں کچھ صحابی نے لکھی، کسی نے 1 سورت لکھی، کسی نے 2 سورتیں، کسی نے 4 سورتیں، کسی نے 5 سورتیں، جس کے پاس جس حیثیت سے چیزیں تھی لکھتے رہے اور محفوظ رکھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بلایا، آؤ ادھر۔ میں وہاں پر گیا تو حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جنگ یمامہ کے بعد کی یہ بات ہے، بیٹل آف یمامہ کے بعد حضرت عمر نے فرمایا بہت سارے قرآن کے قاری اور حافظ شہید ہو گئے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہیں گے، انتقال ہو جائے گا، تو پھر یاد رکھیں قرآن بتانے والا کوئی نہیں ہوگا، سب اپنے سینے میں لے کر چلے جائیں گے۔ چونکہ صحابہ کرام حافظ قرآن بھی تھے اور ان کے پاس لکھا ہوا بھی تھا، تو ایسا کرو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کرو، کچھ کام شروع کرو، قرآن کی آیتیں جس صحابی کے پاس ہے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے، ان تمام کو جمع کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ، میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہوں جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بہت بہتر کام ہے، اٹس اے ویری ویری گڈ تھنگس، پلیز آپ اس کام کو کر لو، اس میں امت کا فائدہ ہو جائے گا۔ فرمایا میں سوچتا رہا، اللہ پاک نے میرے دل کے اندر الہام فرما دیا کہ کر لے۔ تو پھر میں نے زید بن ثابت رضی اللہ کو بولا، آؤ ادھر، آپ بڑے ہونہار ینگ صحابی ہو، سمجھدار انڈرسٹینڈ صحابی ہو، آپ کیا کرو، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر کے وہ تمام کے تمام کو جمع کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی آیتیں جہاں جہاں جس صحابہ نے لکھی ہے اس کو جمع کرو، اور جمع کر کے سامنے بتاؤ، ہمارے سامنے یہ کام کرو۔ ابو بکر صدیق بھی حافظ قرآن تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی حافظ قرآن تھے۔ فرمایا اس طریقے، تو حضرت زید فرماتے نہیں، میں یہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اس میں بہت بہتری ہے، میں نے بھی حضرت عمر کو یہی کہا تھا، لیکن میرے دل میں یہ تسلی ہوئی کہ یہ کام کرنا
چاہیے. تو پھر حضرت زید بن ثابت فرماتے ٹھیک ہے. میں سوچنے لگا میرے دل میں بھی تسلی ہو گئی. پھر میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کو فرمایا ٹھیک ہے ہم اس کو جمع کرتے ہیں. تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ گئے صحابہ کرام کے پاس, صحابہ کو جمع کر دیا ایک جگہ پر, اعلان کر دیا جن کے پاس جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں لاؤ, سب جمع کر دی گئی. لیکن کچھ شرائط ہے, ہم ان آیت کو نہیں لیں گے جب تک کہ 3 یا 4 باتیں اس کے اندر نہ ہو. پہلی بات یہ ہے ہم دیکھیں گے تمہاری یاد شکتی کیسی ہے, what can you have memory. کبھی ہوتا ہے نا یاد کر لے بعد میں بھول جاتا ہے. میموری کو دیکھیں, سامنے بیٹھو اور وہ آیت سناؤ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنی اور پڑھی سنائی, اس کو سناؤ. اور پھر ان کا سنتے تھے. نمبر 2 پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پھر آیت کو دیکھتے تھے. نمبر 3 پر دیکھنے کے بعد انہی آیت کو لیا جاتا تھا جس کے لیے 4 گواہ بھی ہو. گواہ کیسے بھائی؟ وہ آدمی کہے میں نے یہ حدیث, میں نے یہ آیت قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی ہے اور ان کے سامنے سنی ہے. تو کہاں گواہ؟ یہ بھی گواہ, یہ بھی گواہ. ہاں بھائی یہ بھی تھے اس وقت انہوں نے یہ آیت وہاں لکھی ہے. تب جا کر یہ آیت لی گئی. دیکھو بہت احتیاط کیا صحابہ کرام نے, بہت احتیاط کیا ہے. ایسی ویسی بات نہیں ہے. جو لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. بلکہ من قال برائیہ فقد کفر, جو اپنی رائے سے قرآن میں کوئی بیان کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ابن کثیر نے اس بات کو نقل فرمایا. اس لیے بہت احتیاط تھا. چوتھی بات یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے فرماتے تھے کہ تمہاری آیت لاؤ, تم لاؤ. تمام صحابہ کی آیت کو اور اس آیت کو دیکھتے تھے. اگر برابر ہے وہی آیت, جیسے الحمدللہ مثال دیتا ہوں, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس آیت کو ایک صحابی لے کر آئے, فرمایا دیکھیں تم بھی لاؤ, تمہاری سورہ اخلاص بتاؤ قل اللہ احد. اگر برابر الفاظ ہے, برابر ہے تو اس کو لی جاتی تھی, ورنہ نہیں. یہ تمام احتیاط کے بعد اس قرآن کریم کو جمع کیا. ایک قرآن کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں ابن کثیر فرماتے بڑی عجیب بات, فرمایا قرآن کی وہ آیت لقد جاءکم, سورہ توبہ کی آخری آیت, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیت صحابہ کرام کو بلایا گیا. ہاں کس کے پاس ہے؟ کہا میرے پاس ہے. تمہارے پاس بھی ہے؟ تمہارے پاس بھی ہے. سب کو یاد تھی یہ آیت, سب کو یاد تھی, سب کے پاس تھی. لیکن فرمایا نبی کے سامنے کس نے لکھی ہے؟ سوائے ایک صحابی کے کسی نے نہیں لکھی تھی. حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ایک صحابی ہے جنہوں نے اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی, جس پر گواہ بھی تھے, اور کوئی صحابی کے پاس یہ آیت نہیں ملی, اس کو بھی لی گئی تھی. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بہت احتیاط کے ساتھ قرآن کریم کو جمع کر دیا. اب یہ نسخے رہ گئے, کن کے پاس جمع ہو گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ جمع. جب ان کا انتقال ہو گیا اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, اور پھر حضرت عثمان, ان کی بھی خلافت ختم ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے زمانے میں حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں آذربائیجان کی جہاد میں گیا, وہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ چونکہ قرآن بہت ساری قرات میں 7 قرات میں پڑھا جاتا تھا, کوئی کس طرح پڑھتا, کوئی کس طرح پڑھتا, کوئی زبر کے ساتھ, کوئی زیر کے ساتھ, کوئی اس طرح, جیسے قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, اس طرح پڑھتے تھے. تو بہت ساری قرات میں پڑھا جاتا تھا. تو وہ اس کو کہتا نہیں ہمارا صحیح تمہارا غلط, وہ کہتا نہیں تمہارا غلط ہمارا صحیح. اس طرح اختلاف ہوتا, جھگڑا ہوتا گیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں مدینہ میں آیا, حضرت عثمان رضی اللہ کے سامنے گیا کہ یا عثمان یہ بات یاد رکھے, اب صحابہ کرام میں جھگڑے ہونے لگے, اس لیے کہ اسلام بہت دور تک پہنچ گیا ہے, بہت دور تک. اب تجارت والے, اب نئے مسلمان قرآن کو سیکھ رہے ہیں, لیکن قرات الگ الگ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے تمہاری غلط, وہ کہتا ہے ہماری صحیح تمہاری غلط. تو کہیں کسی پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو, تم کافر ہو, ہم صحیح پڑھ رہے ہیں. اس طریقے کی بات ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں ہاں مدینہ منورہ میں بھی یہی بات ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو کیا کریں, تیری غلط ہماری صحیح, ہماری غلط
تمہاری صحیح اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہاں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر کہ جو نسخے لکھے گئے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں ان کو لایا گیا اور لا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اس 4 بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا, ان کی ذمہ داری دی, ان کی ذمہ داری دے کر فرمایا اس کو آپ اچھی طرح لکھ کر اس کے نسخے بناؤ. اس کے 5 نسخے, دوسری روایت میں 7 کتابیں بنائی گئی, 7 قرآن جس کو کہتے ہیں, 7 ایسے قرآن بنائے گئے, ایک مدینہ, ایک مکہ, ایک روم, ایک یمن, اس طریقے سے الگ الگ جگہ پر بھیج دیے گئے. اب اس کے اعتبار سے تم قرآن کو پڑھو, یعنی وہ بھی قرات باقی ہے, لیکن یہ قرآن اس پر سب کا متفق فیصلہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ قرآن جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جمع کر دیا گیا تھا, لیکن ابھی تک نقطے نہیں تھے, اس پر زبر زیر بھی نہیں تھا, پیش بھی نہیں تھا, 2 زبر 2 زیر بھی نہیں تھے. اچھا کیا ان زمانے والوں نے, ورنہ آج تک زبر زیر کے ساتھ بھی ہم غلط پڑھتے ہیں. زبر زیر کے لکھا ہوا ہے کبھی اتنا بڑا قرآن, پھر بھی غلط پڑھتے ہیں. اللہ کرم فرمائے ان لوگوں پر, اللہ ان کی رحمت, اللہ ان کی قبروں میں رحمتیں اتارے کہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. ابو الاسود دوئلی نے, یا بعض فرماتے حضرت علی کے حکم سے ابو الاسود دوئلی نے یہ کام کیا ہے, بعض فرماتے حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا ہے, زید بن ابی سفیان نے یہ کام کیا ہے. الگ الگ اختلاف ہے. ان لوگوں نے نقطے لگائے, پھر نقطے لگانے کے بعد پھر یہ بات زبر زیر پیش وغیرہ لگائے, بعد کے زمانے میں زبر زیر وغیرہ لگائے گئے. پھر بعض زمانے میں تو 2 زبر کی جگہ پر 2 نقطے اوپر تھے, 2 ڈاٹ واز اپ, اینڈ 2 زیر کے بدلے میں 2 نقطے نیچے ہوتے تھے, اور 2 پیش ہے تو سائڈ کے اوپر 2 نقطے ہوتے تھے. پھر اس کو بدل دیا گیا زبر زیر 2 زبر, تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے. پھر اسی طریقے سے یہ قرآن چلتا ہوا ہمارے سامنے پہنچا ہوا ہے. یہ قرآن بہت محنت سے ہمارے سامنے پہنچا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں اس قرآن کی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی بڑا قرآن, بہت ہی برکت والا قرآن ہے, بہت ہی برکت والا قرآن ہے. ایک بات آخری کہہ کر, قرآن کی فضیلت کے اوپر کہہ کر ختم کرتے, اس لیے کہ آج علماء کی میٹنگ بھی انشاءاللہ آئندہ وینسڈے کو اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. لیکن ایک بات ہے جو میری سمجھ میں ابھی ذہن میں آئی کہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی نے مدینہ منورہ میں ایک عجیب بات ہمیں بیان فرمایا, ایک عجیب بات فرمایا. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ امیر تبلیغ نے یہ بات یہ ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ. فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہندوستان کے ایک دیہات میں, ولیج میں, ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی تھی, 2 مسلمان تھے لیکن بہت جاہل تھے, نہ قرآن کو پڑھ سکتے تھے, نہ قرآن کچھ بھی نہیں, ان کے پاس قرآن بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انہیں خبر بھی نہیں قرآن کیا چیز, بہت جاہل تھے. انہوں نے کہا چلو ہمیں حج کے لیے جانا ہے. دونوں نے مشورہ کیا, پیسے جمع کرے. دونوں بوڑھا بوڑھی, اولڈ مین اولڈ لیڈی, انہوں نے پیسے جمع کرنا شروع کیے. جی 1 پینی 2 پینی جمع کرتے کرتے 500 روپیز انہوں نے کلیکٹ کر دیا. اب کہاں جانا ہے حج کے لیے؟ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں 250 روپیز was sufficient for one person's hajj. 250 روپے ایک حاجی کے لیے تھے. اب 2 حج کے لیے 2 آدمی تیار ہو گئے, بالکل پیسے. اتنے میں ایک آدمی ایسا اٹھا کر کے آیا, چلو بھائی اللہ کا قرآن ہے, کون خریدنا چاہتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, کون, ہندوستان میں ابھی تک بیچنے آتے ہیں, اس زمانے میں ہم نے بھی دیکھا ہے قرآن اس طرح بیچنے آتے ہیں, کون خریدتا ہے قرآن کو؟ تو بوڑھے نے کہا یہ چلو یہ اللہ کا کلام ہے تو خریدنا چاہیے اس کو ہمارے پاس. تو دیکھا وہ کہا ادھر لاؤ بھائی قرآن کو, لایا گیا. یہ تو اللہ کا, بیچنے والا بھی عجیب تھا کہ یہ بڑے ماشاءاللہ معلوم ہوتے ہیں جاہل لوگ ہیں, ان کو مہنگے میں بیچنا چاہیے. اس 1 پینی کا قرآن ہے نا, مہنگے میں بیچنا چاہیے. تو اس طرح کہا چلو آپ تو نہیں خرید سکتے. کہا کیوں نہیں خرید سکتے؟ یہ تو آسمان سے آیا ہے, دنیا میں نہیں ملتا. یہ کیا کہا؟ آسمان سے آیا ہے, دنیا میں نہیں ملے گا اس کو. اچھا آسمان سے بڑی اچھی کتاب ہے. کہا کہاں سے؟ آپ نہیں خرید سکتے, تو اللہ کے منہ سے نکلا ہوا قرآن ہے, اللہ کے منہ سے نکلا ہوا قرآن, اللہ کے الفاظ ہے, یہ کہیں نہیں ملے گا. کہ نہیں ضرور خریدیں گے, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہم ضرور خریدیں گے. اس نے دیکھا کہ یہ تو معلوم ہوتا ہے کچھ جانتے ہی نہیں ہے, تو مہنگا بیچنا چاہیے. ارے آپ یہ تو یہاں ہندوستان میں میڈ ان انڈیا نہیں ہے, میڈ ان پاکستان نہیں ہے, یہ تو میڈ ان مکہ کا ہے. تو کہا چلو مکہ حج میں جو اس سے پہلے قرآن ہمارے پاس ہی آ گیا,
خرید کتنے کا ہے؟ کہ آپ نہیں خرید سکتی تو جاؤ آپ کو نہیں دیں گے، ہم کہیں اور بیچ دیں گے، بہت مہنگا ہے۔ کہ بتاؤ تو صحیح، ہم خرید لیں گے۔ کہ 500 روپے کا ہے۔ حضرت مولانا ایسا فرماتے ایک پینی کا قرآن ملتا تھا اس زمانے میں، کتنے کا؟ ایک پینی کا، لیکن بیچنے والے نے دیکھا کہ یہ ایسا ہے، کتنے بیچا بھائی؟ 500۔ ان کا شوق تھا نا قرآن خریدنے کا، شوق، اللہ کا قرآن کے ساتھ محبت ہو گئی، اللہ کا قرآن کبھی دیکھا ہی نہیں تھا نا۔ تو پھر کیا کیا؟ گھر میں لے کر آئے، 500 روپے دے دیے، جو حج کے لیے حج کے لیے نہیں گئے، 500 روپے دے دیے، قرآن لے کر آ گئے گھر میں۔ اور اس کے بعد اب دونوں بوڑھا بوڑھی رکھے کہاں؟ اتنا بڑا اللہ کا کرام، ایک ہی روم ہے ہمارے پاس سونے کا، اگر قرآن رکھا تو ہم سو نہیں سکتے، کیا کریں ہم؟ مشورہ کیا تو پھر بوڑھا نے کہا آدھی رات میں سر پر رکھوں گا، میں تھک جاؤں تو سو جاؤ، میں تھک جاؤں تم اٹھ جانا، قرآن کو وضو کر کے سر پہ رکھ لینا، پھر میں سو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاشہ عاشق الہی صاحب اس کو بیان کرتے رو دیا، فرمایا ان کے دل میں اللہ کے قرآن کی کتنی محبت تھی۔ کہا پوری رات ختم ہوئی اس طرح کر کے، ایک رات صبح دیکھا تو وہ بوڑھا بھی حافظ قرآن بن گیا، بوڑھی بھی حافظ قرآن بن گئی۔ یہ دنیا کا ہے، اور قیامت کے دن کیا ملے گا ان کو؟ دنیا میں ایک رات میں حافظ قرآن بن گئے، ایک رات میں، صرف سر پر محبت سے رکھنے پر۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آپ لوگ خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اللہ کے قرآن کو سمجھے۔ ہم پر تو لیتے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ بیٹھے، اگر آپ کا شوق ہوگا اخلاص کے ساتھ، ہمارا بھی شوق بڑھے گا اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ لوگ تشریف لائیے، محنت کے ساتھ آئیے، بیٹھیے، کچھ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ انشاءاللہ سنیں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو تازگی نصیب فرمائیں گے، لیکن نیت بدل دے۔ اللہ تیرا کلام ہے، ہم اس کو سننے کے لیے جاتے، اللہ تو اس کی حقیقت ہمارے دل میں اتار دے اور ہماری زندگی کو بدل دے۔ خدا پاک کی قسم، یہ نیت کر لی، قرآن وہ چیز ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے قوموں کو بدل دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔